بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جی۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرما دیا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ یہ مسجدیں اللہ کے لیے بنائی گئیں، اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئیں۔ اس مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ نہ خرید و فروخت جائز ہے، نہ یہاں گپ شپ جائز ہے، نہ خیر خیریت جائز ہے، کوئی عمل بھی یہاں جائز نہیں ہے۔ یہاں جو بھی آئے عبادت کی نیت سے آئے، مسجد میں نماز ہو، نماز اصل مقصد ہے مسجد کا، تلاوت ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، واعظ و نصیحت ہو، دین کی باتیں ہوں، سیکھنا اور سکھانا ہو، قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہو، یہ عمل جائز ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی باتیں کرنا، یہاں آ کر گپ شپ کرنا، یہ جائز نہیں ہے، سخت ترین گناہ ہے۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے یا ان کا ضابطہ لاگو ہوتا تو درے لگتے۔ مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی سے ہٹ کر ایک جگہ تعمیر کی تھی اور بنائی تھی۔ فرمایا جس کو بھی بات کرنی ہو ادھر جا کر کرے۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں کوئی بات کرے گا تو اس کو پٹائی لگائیں گے، اس کو درے ماریں گے، اور مارے گئے درے۔ لہذا مسجد میں کسی طرح بھی گفتگو کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو بڑا عجیب ماحول ہے، مسجد میں آ کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، حال احوال کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ مسجد کی بہت بڑی بے ادبی اور مقاصد مسجد کے بالکل خلاف ہے۔ اس سے بہت زیادہ احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور اس میں احباب ایک دوسرے کو محبت سے، اصلاح کی نیت سے سمجھائیں۔ ہمیں پتہ نہیں، مسائل کا علم نہیں، اس لیے غلطی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ایک دیہاتی آئے نا، مسجد میں پیشاب کیا، یاد ہے نا؟ صحابہ غصے میں آ کر اس کو روکنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اس کو کچھ نہ کہو، چھوڑ دو اس کو، دعوہ، چھوڑ دو اس کو، پیشاب کرنے دو۔ پھر بعد میں اس کو بلایا، فرمایا یہ مسجدیں ہیں، اللہ کا گھر ہے، یہ ان چیزوں کی صلاحیت نہیں رکھتی، مسجد میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، کتنے پیار محبت سے سمجھایا۔ اور پھر وہ جب جانے لگے وہی صحابی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوڑا بھی دیا، کھانا بھی دیا، سواری بھی دی۔ تو وہ اپنے دیہات میں جب پہنچے تو دور سے آوازیں لگا رہے تھے، او میرے چچا، او میرے ماموں، او میرے فلاں۔ میں نے تو ایسا معلم اور استاذ دیکھا ہے کہ اس سے پہلے کائنات میں کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میں نے اتنی بڑی غلطی کی اور اتنے پیار سے انہوں نے مجھے سمجھایا، مجھے لباس بھی دیا، مجھے کھانا بھی دیا، مجھے سواری بھی دی۔ 300 لوگ اسی وقت وہ لے کر کے آئے اور سب نے کلمہ پڑھ لیا، ہم سب کے سامنے ہے۔ تو اگر کسی کو مسئلہ معلوم نہیں، غلطی کرتا ہے، تو اس سے بڑی غلطی یہ ہوگی کہ مسجد میں ہم اس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں، اس کی توہین کریں، اس کی تذلیل کریں، اس کی تحقیر کریں۔ نہیں، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، لا علمی کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، اس کو سمجھائیں، میرے بھائی ایسا نہیں کرتے، ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے، چلو کسی عالم سے پوچھ لیتے ہیں، مجھے بھی پتہ نہیں، آپ سیکھ لیتے ہیں دونوں جا کر۔ آپ کہیں گے تو شاید اس کو تکلیف ہو، آپ باہر جا کر کسی عالم سے پوچھ لیں گے تو اس کو راحت مل جائے گی، مسئلہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ پیار سے، محبت سے، اخلاق سے، مقصد کسی کی تذلیل نہ ہو۔ ہمارے اکابر یہی فرماتے ہیں، میں اب بات کر رہا ہوں، اگر نیت یہ ہو میں اچھا ہوں اور یہ سارے حقیر ہیں تو میرا سارا کچھ برباد ہو گیا۔ نیت یہ ہو کہ میں خود سیکھنے والا ہوں، یہ سارے مجھ سے اچھے ہیں، میں ان سے سب سے کمزور اور حقیر ہوں، اور بس مذاکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا، دین سیکھنے سکھانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، تو اس کا فائدہ ہوگا۔